اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب اللہ ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ 27 رجب اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی شان و شوکت اور آن بان کے ساتھ اپنا مہمان بنایا، عرش اعظم پر بلایا اور خلوت گاہ میں راز و نیاز کے کلام سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوا، جہاں سے ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت جبرائیل چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلبہ انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کے قدم وہاں پڑتے جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس حلقہ میں باندھا جہاں تمام انبیاء اپنی اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ یہاں سے آگے حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرما کر اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا بے شک آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی تھے، ان سے ملاقات فرمائی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر میں اس سے ایک بالشت بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ قصین ایک قدرتی تخت پر تشریف فرما ہو کر آگے بڑھے۔ اس سے آگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس رات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تحائف عطا کیے، جن میں 3 یہ بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، اور تیسرا امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عطیات لے کر واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھا سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ اس طرح 9 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی خاطر واپس تشریف لے جاتے اور یوں نمازیں 5 رہ گئیں، اور اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا قول بدل نہیں سکتا، آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی تو یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہو کر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو مختصر کر کے بتایا ہے، اس کے بعد کچھ سوالوں کے جواب دینا بھی ضروری سمجھوں گی۔ پہلا سوال وہی ہے جو پچھلے 500 سالوں سے زہر بحث ہے، نور و بشر کا، کیونکہ شاید ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، اسی لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے جیسے تھے، بشر تھے۔ اس کا جواب تعصب کی عینک اتار کے سنیے گا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل نے فرمایا جو کہ ایک نور سے تخلیق ہوئے ہیں کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے یعنی ایک بلشت بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، جبکہ نور سے تخلیق ہوئے ہیں، مگر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کا نور ہے اور وہاں جانے کے لیے اللہ کے نور سے تخلیق ہونا پڑتا ہے۔ امید ہے اہل ایمان کو اس سے زیادہ دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دوسرا سوال، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس کا جواب ویسے تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، مگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں ایک چھوٹی سی دلیل سے پیش کروں گی، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن پاک کے ترجمے سے ناواقف ہیں۔ آپ ایک مہمان کو بلوائیے اپنے گھر، پوری شان و شوکت کے ساتھ سواری بھیجیں، پورا اہتمام کریں، اور آنے والا آپ کا محبوب بھی ہو اور آپ اسے پردے میں رہ کر ملاقات کریں، ان کے سامنے نہ آئیں۔ اگر آپ ایک انسان ہو کر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جناب اپنے محبوب کو بلوا کر اسے ملاقات نہ کی جائے
تو وہ اللہ پاک ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ، رب العالمین۔ وہ کیسے پسند فرمائے گا کہ اپنے محبوب کو بلوا کر ملاقات نہ کی جائے؟ محبوب بھی وہ جن کے لیے 2 جہان بنا دیے، اور پھر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتے۔ ایک اور جگہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بلند فرما دیا، پھر چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس ذکر کو بلند ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تیسرا سوال، کیا کوئی شخص مرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو کیا ہمارا درود و سلام انبیاء تک پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے؟ قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جب ایک امتی شہید ہو تو اس کو یہ رتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ زندہ اس کا شعور نہیں رکھتے، تو اللہ کے پیغمبر کا زندہ لوگ کیا شعور رکھیں گے، یا ہم لوگ کیا شعور رکھیں گے اس کی عظمت کا؟ بہرحال آخر میں صرف یہ عرض کروں گی کہ جو اللہ اپنے محبوب کے لیے کائنات بنا سکتا ہے، جب آپ لوگ اس کے محبوب کی ذات پر سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کی بنائی ہوئی کائنات آپ سے چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ محبوب کی بات کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔